اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو پوجتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس بھی سورج کو پوجتی تھی۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ ستاروں کو پوجتے ہیں کہ جی ستارے میرے یہ کہتے ہیں، میرے ستارے یہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بہت ساری دنیا تو بہت بڑی ہے، کوئی لوگ درخت کو بھی پوجتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ پیسوں کو پوجتے ہیں، پھر اپنے آپ کو خود پسند، یہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے۔ مت کہنا کسی کام کو کہ کل کر دوں گا انشاءاللہ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ آیت سنتے ہیں اور فکر کے ساتھ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے، دل سے متوجہ ہو کے سنیں تاکہ آپ کو اللہ ہدایت دے۔ ستارے یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، مالک اور وارث ایک ہی ہے زمین آسمان کا، وہ ہے اللہ بنانے والا۔ تو اس کی عبادت اللہ کہتے ہیں کرو اور اسی کو سجدہ کرو، اور اسی کی بات سب سے اوپر ہے۔ سورہ فصلت کی آیت کہہ رہی ہے 37 نمبر کی آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جو لوگ ستارہ پرست ہیں، یعنی ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کی تاریخوں کو پوجتے ہیں، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ سورہ نحل کی 24 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا، ہدہد نے بتایا، میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے، اور وہ راستے پر نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس نے شرک کیا وہ راستے سے دور جا گرا۔ اور سورہ انعام کی 76، 77، 78، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریک سے ڈھانپ لیا تو آسمان پہ ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو جگمگا رہا ہے، اور تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، یہاں پہ نہیں، دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی 62 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے یہ فیصلے یہاں نہیں ہونے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یکون الحساب، حساب اس دن قائم ہوگا۔ پھر یہ دوسری آیت کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سن لیں، یہ آیت حساب سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ جو لوگ ویسے کرتے ہیں نا ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں، سورہ بقرہ کی 62 نمبر کی آیت، جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں، عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی کہ مسلمان کے لیے ہے سارا قرآن، اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں مسلمان کے اوپر اپلیکیبل ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ان سے افضل بنایا، جنت دینی ہے۔ باقی جو دوسری قومیں ہیں یہ اللہ پہ، روز آخرت پہ ایمان لے آئیں، پھر آہستہ آہستہ یہ دین کے اندر آئیں گے۔ پھر یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، 23 سال لوگ بولتے ہیں یہ فلانا عیسائی کنورٹ مسلمان ہو گیا، تو بائی برتھ کچھ بھی نہیں ہے، بائی برتھ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے، بائی ایجوکیشن بنتے ہیں، پھر بھی اس میں کمی رہتی ہے۔ تو 100% علم آسمانی ہے، زمین پہ کچھ نہیں ہے۔ جو آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری وہ پوری کمپلیٹ ہیں، باقی آپ ہائی اسٹڈی کے لیے باہر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہ یہاں کی زمین کی نالج لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ انکمپلیٹ ہے، پوری نہیں ہے۔ 100% اللہ کی ہے، وہ ہوگی یہاں کی 20-25% ہوگی، 30% ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ کی دنیا اور آخرت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا اللہ کی بات اوپر رکھیں، آپ اللہ کی بات نیچے رکھیں گے تو اللہ آپ کو نیچے رکھ دے گا۔ سورہ حج کی 17 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے فیصلے کے متعلق، جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک
اور اللہ ان سب کا میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ابھی شب برات گئی تو وہ کہہ رہے تھے مشرک کی توبہ معافی قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں توبہ کر لے، اللہ پہ ایمان لے آئے تو ہو جائے گی۔ باقی اور 3-4 کیٹیگریاں انہوں نے بتائیں، تو میں اللہ کی بات آگے رکھتا ہوں، باقی لوگوں کی بات بھی ہوتی ہے تو یہ اس میں ایڈ ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ علم تو سمندر کی طرح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ ستاروں سے معلوم کرنا میرا آگے کا فیوچر کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پاسوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ گناہ کے کام ہیں۔ تو دوسرا اللہ یعنی کہ بری اچھی قسمت پہ ایمان رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیتے آگ میں ٹھنڈی کر دیتا ہوں، تو ٹیسٹ کس چیز کا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بتائے تھے تم یہ بچے کو کرنے لگے ہو تو یہ بکرا آگے آ جائے گا، تو ٹیسٹ کس چیز کا؟ تو میرے بھائی ٹیسٹ کے لیے اللہ نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں، قرآن میں بتایا ہے یہ حکم ہے۔ اب آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہمارے اوپر ہے۔ جب علم لیں گے تو ایسا کر سکیں گے، نہیں تو پھر اپنی مرضی۔ ہمارے پاس 30-40-50 سال کی ریسرچ ہوگی، تو 60-70 سال کی زندگی انسان گزار رہا ہے، پوری ہو گئی ہے، اور لیکن اس نے ابھی تک علم ہی نہیں لیا۔ تو وہ اعمال اس نے نقل پہ کیے ہیں، اس میں علم میں اخلاص ہی نہیں ہے، نقل ہے۔ لوگوں کو دیکھا حج پہ جا رہا ہے، لوگوں کو دیکھا روزہ رکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، سیکھا کچھ بھی نہیں۔ تو سیکھے پیسے بنانا ہے، بچے کو اکاؤنٹس آتا ہے 2 دونی 4، 4 دونی 8، لیکن یہ قرآن اللہ کا نہیں کسی کو سمجھ میں آتا، نہ کوئی سمجھتا، نہ اس طرف آتا ہے، کیونکہ آپ کا ہمارا حساب قرآن کے حساب سے ہوگا، اکاؤنٹنگ کے حساب سے نہیں ہوگا۔ تو اکاؤنٹنگ والے جتنے لوگ کمپنیاں ہیں وہ دیکھ لیں کیسے چل رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ کے حکموں پہ چلائیں گے، گھر بھی کمپنی بھی تو چلے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آیتیں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا، تو میری بات سمجھ نہیں آئے تو اللہ کی بات خود ترجمے کے ساتھ سنیں، شاید اللہ آپ کو ہدایت دے دے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نسلوں تک ہدایت چلی جائے، کیونکہ یہ میں اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ یہاں ختم نہیں ہوں گی، یہ نسلوں تک جائیں گی، دعائیں بددعائیں، اور یہ قیامت والے دن آگے جا کے کھڑی ہو جائیں گی کہ تم نے میرے بندے کے لیے یہ بددعا کی تھی، یہ دعا کی تھی، تو دعا کریں گے تو اجر ملے گا۔ قرآن میں ذکر ہے مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو کافروں پہ پڑنے والا ہے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے اوپر پڑے گا۔ تو آپ بددعا کریں گے تو ہو سکتا ہے گھوم کے آپ کی فیملی پہ گر جائے، پھر آپ کیا کرو گے؟